السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 6 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سلسلے کی حکایت نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس حکایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک حکومت کے آدمی نے اپنی طاقت و قوت کو کام میں لا کر ایک بیچارے شکاری کی مچھلی زبردستی چھین لی، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی زبان سے یہ بددعا نکلی کہ الہی تو نے مجھے کمزور بنایا اور اس کو طاقتور بنایا۔ اس نے اپنی طاقت کا بے جا استعمال کر کے مجھ کمزور پر ظلم کیا، الہی تو ہی اپنی طاقت بتلا کر اس سے نمٹ لے۔ چنانچہ اس کی دعا قبول ہوئی اور اس ظالم کا انجام کیا ہوا آپ حکایت کے ترجمے کے تحت دیکھیں گے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق دعوت المظلوم فإنه بینہا وبین اللہ حجاب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں جس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ دنیا میں ہی ظلم کی ایک نقد سزا مل جاتی ہے، آخرت میں تو جو ملے گی وہ ملے گی۔ صرف 2-4 اشعار پیش کر کے ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈالا ایک کتے نے ایک بلی کو چیر، سانس ٹھنڈی بھر کے بولی وہ حقیر۔ ڈالا ایک کتے نے ایک بلی کو چیر، سانس ٹھنڈی بھر کے بولی وہ حقیر۔ رحم کھاتی میں اگر چوہے پہ گا، تو میرا کیوں حال ہوتا یوں تباہ۔ رحم کھاتی میں اگر چوہے پہ گا، تو میرا کیوں حال ہوتا یوں تباہ۔ جو کیا تھا اس کا پھل مجھ کو ملا، آہ میں کس سے کروں اپنا گلہ۔ جو کیا تھا اس کا پھل مجھ کو ملا، آہ میں کس سے کروں اپنا گلہ۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، یعنی ظلم کا انجام کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے۔ اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس حکایت سے ظالمین عبرت حاصل کرے۔ جو حکایت پیش کی جا رہی ہے، اس حکایت سے ظالمین کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے حکایت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ حکایت و صیاد السمک، مچھلی کے شکار کی حکایت۔ صیاد کا معنی شکاری، سادہ یسید و سیدن کا معنی شکار کرنا، اسی سے صیادن کا معنی شکار کرنے والا۔ جیسے طبخ یطبخ طبخن پکانا، اسی سے طباخ پکانے والا۔ غسل یغسل غسلن کا معنی دھونا، اسی سے غسال یعنی دھوبی۔ تو فعال کے وزن پر ہے یہ۔ حکایت و صیاد السمک، مچھلی کے شکار کی حکایت۔ مچھلی کا شکار کرنے والا یعنی مچھیرا، اس کو مچھیرا بولتے ہیں۔ سمکن مچھلی جمع آتی ہے اسماکن۔ یروا ان صیادن یصطاد السمک ویطعم منہ اطفالہ وزوجتہ، بیان کیا جاتا ہے۔ روا یروی کا معنی روایت کرنا، بیان کرنا، نقل کرنا۔ یہ مجہول کا صیغہ ہے، بیان کیا جاتا ہے یا نقل کیا جاتا ہے، جو بھی کہو۔ یروا نقل کیا جاتا ہے، ان صیادن یصطاد السمک، کہ ایک شکار مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ وَيُطْعِمُ مِنْهُ أَطْفَالَهُ وَزَوْجَتَهُ، اور اسی سے اس کے بچوں کی اور اس کی بیوی کو کھلاتا تھا۔ خرج یومن للصید،
ایک دن وہ شکار کے لیے نکلا، فوقع فی شبکتہ سمکۃ کبیرۃ ففرح بہا، پس اس کے جال میں ایک بڑی مچھلی پھنس گئی۔ وقع یقع کا معنی گرنا، واقع ہونا، اور وقع فی شبکہ یعنی جال میں پھنس جانا۔ تو ایک بڑی مچھلی اس کے جال میں پھنس گئی، ففرح بہا، پس وہ اس کی وجہ سے خوش ہو گیا۔ ثم اخذها ومضى الى السوق ليبيعها، پھر اس نے اس کو لیا اور بازار کی طرف گیا۔ مدا یمدی کا معنی گزرنا بھی آتا ہے، یہاں مدا ذہب کے معنی میں، اور وہ بازار کی طرف گیا، لیبیعها، تاکہ وہ اس کو بیچے، ویصرف ثمنها فی مصالح عیالہ، اور وہ اس کے ثمن کو صرف کرے یعنی خرچ کرے، فی مصالح عیالہ، اس کی عیال کی فائدوں میں، اس کے عیال کے فائدے کے خاطر اس کو خرچ کرے۔ فَلَقِيَهُ بَعْضُ الظَّلَمَةِ مِنْ أَعْوَانِ السُّلْطَانِ، پس بادشاہ کے معاونین میں سے، اعوان کا معنی مددگار، مدد کرنے والے، بادشاہ کے معاونین میں سے کسی ظالم نے، ظالم کی جمع ہے ظلمتن، جیسے طالبن کی جمع ہے طلبتن۔ فَلَقِيَهُ بَعْضُ الظَّلَمَةِ، کسی ظالم نے اس کی کوئی ظالم اس کو ملا، لقیہ یلقا کا معنی ملنا، ملاقات کرنا، بادشاہ کے معاونین میں سے، مددگاروں میں سے کوئی ظالم اس کو ملا۔ فَرَأَى السَّمَكَةَ مَعَهُ، تو اس نے مچھلی کو اس کے ساتھ دیکھا۔ فَأَرَادَ أَخْذَهَا مِنْهُ، تو اس نے اس سے اس کو لینے کا ارادہ کیا۔ ہا کی ضمیر لوٹے گی سمکن کی طرف، اور یہ منہو کی ضمیر لوٹے گی صیاد کی طرف، تو اس نے اس کو لینے کا اس سے ارادہ کیا۔ فَمَنَعَهُ الصَّيَّادُ، تو صیاد نے اس کو روک دیا یعنی نہیں دیا۔ فَرَفَعَ الظَّالِمُ خَشَبَةً كَانَتْ بِيَدِهِ، تو اس ظالم نے ایک لکڑی اٹھائی، ظالم نے لکڑی اٹھائی جو کہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ فَضَرَبَ بِهَا، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الصَّيَّادِ ضَرْبَةً مُوجِعَةً، اس نے اس کو مارا، صیاد یعنی شکاری کے سر پر، اس نے اس لکڑی کو شکاری کے سر پر مارا، ضربۃ موجعۃ، دردناک مار۔ اوجا یوجو ایجان کا معنی تکلیف پہنچانا، اسی سے موجعۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، دردناک چوٹ، یعنی دردناک اس طرح لکڑی ماری اس کے سر کے اوپر کہ جس کی وجہ سے اس کو درد ہونے لگا۔ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الصَّيَّادِ ضَرْبَةً مُوجِعَةً، پس اس نے اس کے ذریعے شکاری کے سر کو مارا، دردناک مار۔ وَأَخَذَ السَّمَكَةَ مِنْهُ غَصَبًا بِلَا ثَمَنٍ، اور اس نے مچھلی کو اس سے لے لیا چھین کر، بغیر قیمت کے۔ غصباً کا معنی چھین کر، بلا ثمن بغیر قیمت کے، یعنی مفت میں چھین کر لے لیا۔ فَدَعَا الصَّيَّادُ عَلَيْهِ، پس شکاری نے اس کے خلاف بد دعا کی۔ ویسے دعا یدعو کا معنی بلانا، پکارنا، اور دعا لے کے صلے کے ساتھ، لام حرف جر ہو، دعا لے لام کا صلہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھی دعا کرنا، لیکن دعا علا کے صلے کے ساتھ، جیسے یہاں پر یہ دعا کا صلہ علا آیا ہے، تو دعا علا کے صلے کے ساتھ ہو تو بد دعا کرنا، تو یہاں پر بد دعا کرنے کا معنی ہوگا۔ فدعا الصیاد علیہ، پس صیاد نے، شکاری نے اس کے خلاف بد دعا کی۔ فقال، پھر کہا، الہی جعلتنی ضعیفا وجعلتہ قویا عنیفا، اے میرے معبود تو نے مجھے کمزور بنایا اور تو نے اس کو طاقتور سخت بنایا۔ عنیفاً کا معنی سخت اور قویاً کا معنی طاقتور، اور تو نے اس کو طاقتور سخت بنایا۔ فخذ لی بحقی منہ عاجلا،
پس تو میرے لیے لے لے میرا حق اس کے پاس سے، اس سے تو میرا حق لے لے جلد ہی۔ عاجلاً کا معنی جلد ہی۔ اور یہ خذ امریکہ سے گائے، اخذ یاخذ لینا پکڑنا، اس سے خذ امریکہ سے گائے۔ پس تو لے لے میرے لیے میرا حق اس کے پاس سے، عاجلاً جلد ہی۔ فقد ظلمنی ولا صبر لی الی الآخرۃ، پس تحقیق کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے صبر نہیں آتا آخرت تک، یعنی آخرت کے اندر تو اس کو سزا ملے گی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو دنیا کے اندر ہی بدلہ لے لے تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے اور اس ظالم کو اس کے کیے کا مزہ چکھنے کو مل جائے۔ فقد ظلمنی، تحقیق کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ولا صبر لی الی الآخرہ، اور آخرت تک میرے لیے صبر نہیں ہے، یعنی ظلم کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن نقد سزا دنیا کے اندر بھی مل جاتی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہی سزا دے دے اس کو نقد۔ ثم ان ذلک الغاصب الظالم انطلق بالسمکۃ الی منزلہ، پھر بلا شبہ وہ غاصب یعنی چھین لینے والا، ظالم، بلا شبہ وہ غاصب اور ظالم چلا مچھلی کو لے کر اس کے گھر کی طرف، یعنی مچھلی چھین لی اور مچھلی چھین کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ وَسَلَّمَهَا إِلَى زَوْجَتِهِ، اور اس نے اس کو سپرد کر دیا اس کی بیوی کے۔ یاد رہے سلم یسلم تسلیما علی کے صلے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سلام کرنا، لیکن الی کے صلے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی حوالے کرنا، سپرد کرنا، تو یہاں پر یہی ترجمہ کیا جائے گا۔ وسلمہا، اور اس نے سپرد کیا ہا اس کو یعنی مچھلی کو، الی زوجتہ اس کی بیوی کی طرف، یعنی اس کی بیوی کو وہ مچھلی دے دی۔ وَأَمَرَهَا أَن تَشْوِيَهَا، اور اس نے اس کو حکم دیا کہ اس کو بھونے، شوا یشوی کا معنی بھوننا، اور اس نے اس کو حکم دیا کہ وہ اس کو بھون دے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهَا أَفْلَتَتِ السَّمَكَةُ مِن يَدَيْهَا، پھر جب اس نے اس کو لیا یعنی بیوی نے اس کو لیا تو مچھلی چھٹک گئی اس کے دونوں ہاتھوں سے۔ افلتت السمکۃ کا معنی مچھلی اس کے دونوں ہاتھوں سے مطلب چلی گئی۔ یا یوں کہہ لیجیے چھوٹ گئی، مچھلی اس کے دونوں ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ وفتحت فمہا، اور اس نے اس کا منہ کھولا، یعنی مچھلی نے اس کا منہ کھولا۔ وضربتہ فی اصبع یدہ ضربۃ طار بہا عقلہ، اس نے اس کو مارا یعنی مچھلی نے اس کو مارا اس کے ہاتھ کی انگلی میں۔ کیسا مارا؟ ضربۃ طار بہا عقلہ، ایسی مار کے جس کی وجہ سے اس کی عقل اڑ گئی۔ مچھلی نے اس کے ہاتھ کی انگلی میں ایسا مارا کہ جس کی وجہ سے اس کی عقل اڑ گئی، یعنی عقل زائل ہو گئی، ہکا بکا ہو گیا وہ۔ طار بہا عقلہ، اس کی عقل اس کی وجہ سے اڑ گئی۔ فقام وشکا الی الطبیب الما فی یدہ، بس وہ کھڑا ہوا اور اس نے ڈاکٹر کے سامنے درد کی شکایت کی، فی یدہ اس کے ہاتھ میں، بس وہ کھڑا ہوا اور اس نے ڈاکٹر کے سامنے درد کی، کون سا درد؟ فی یدہ اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں جو درد تھا اس درد کی ڈاکٹر کے سامنے شکایت کی۔ فلما رآها قال له، پھر جب اس نے اس کو دیکھا یعنی ڈاکٹر نے اس کو دیکھا، قال له تو اس کو کہا، ان دواءها ان تقطع الاصبع، بلا شبہ اس کی دوا یہ ہے کہ انگلی کو کاٹ دیا جائے، یعنی اس درد کی دوا یہ ہے، اس بیماری کی دوا یہ ہے کہ انگلی کو کاٹ دیا جائے۔ مجہول کا صیغہ قطع یقطع سے تقطع، لئلا یسر الالم الی بقیۃ الکف، تاکہ درد سرایت نہ کر جائے
بکیا ہتھیلی تک. کفن کا معنی ہتھیلی اور سرا یسری کا معنی سرایت کرنا، بدن کے اندر بہ جانا، بدن کے اندر سرایت کر جانا. سرا یسری کا معنی سرایت کرنا یعنی بدن کے اندر رگوں کے اندر گھومنا تاکہ درد سرایت نہ کر جائے. بکیا ہتھیلی تک. فقطع اصبعہ، بس اس کی انگلی کو کاٹ دیا گیا. یہ بھی مجہول کا صیغہ پڑھیں گے. فقطع اصبعہ، اس کی انگلی کو کاٹ دیا گیا. اصبع انگلی، اس کی جمع آتی ہے اصابع. فانتقل الالم والوجع الى الکف والید، پس درد منتقل ہو گیا. اور وجن کا معنی بھی درد، علم اور وجع ان دونوں کا معنی ہوتا ہے درد، دکھ. پس دکھ اور درد منتقل ہو گیا ہتھیلی تک اور ہاتھ تک، یعنی وہاں تک وہ درد تجاوز کر گیا. وازداد تعلما، اور وہ درد کے اعتبار سے بڑھ گیا، یعنی اس کو اور زیادہ درد ہونے لگا. وازداد وہ بڑھ گیا، یعنی کون؟ شکاری بڑھ گیا. کس اعتبار سے؟ تعلما، درد کے اعتبار سے، یعنی اس کے درد کے اندر، دکھ کے اندر اضافہ ہو گیا. وارتعدت من الخوف فرائسہ، اور خوف کی وجہ سے اس کا گوشت کانپنے لگا. ارتعد، ارتعد کا معنی ہلنا، کانپنا. اور فریستن کی جمع ہے فرائس. مونڈوں کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے جو ڈر کے وقت، خوف کے وقت ہلتا ہے، تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا اور اس کا گوشت خوف کی وجہ سے ہلا، یعنی درد کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اس کو مطلب کانپنے لگا، لرزنے لگا. فقال له الطبیب، فقال له الطبیب، پس ڈاکٹر نے اس کو کہا، ینبغی ان تقطع الید الى المعصم لئلا یسر الالم الى الساعد فقطعها، مناسب ہے کہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے کلائی تک. مناسب ہے کہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے کلائی تک تاکہ درد سرایت نہ کر جائے. ینبغی ان تقطع الید الى المعصم، مناسب ہے کہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے کلائی تک. معصم کلائی جس میں کنگن پہنا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے معاصم. لئلا یسر الالم الى الساعد، تاکہ درد سرایت نہ کر جائے بازو تک. ساعدن کا معنی بازو، کونی سے ہتھیلی تک کے حصے کو کہتے ہیں. کونی سے ہتھیلی تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ساعدن کہا جاتا ہے، بازو. اس کی جمع آتی ہے سواعد. فقطعها، پس اس نے اس کو کاٹ دیا. فانتقل الالم الى الساعد، پس درد منتقل ہو گیا بازو تک. فما زال هكذا كلما قطع عضوا انتقل الالم الى العضو الذي يليه، پس برابر یہ اسی طرح رہا، جب وہ عضو کاٹتا تو درد منتقل ہو جاتا اس عضو کی طرف جو کہ اس سے نزدیک ہیں. یلیہ کا معنی وہ جو کہ اس کے، الذی یلیہ یعنی وہ عضو جو اس کے نزدیک ہے. پس برابر وہ اسی طرح رہا. کلما کا معنی جب وہ کاٹتا کوئی عضو، بدن کا کوئی پارٹ، عضو، تو درد منتقل ہو جاتا اس عضو کی طرف جو اس کے نزدیک، جو اس کے قریب ہیں. حتی خرج ہائمن علی وجہہ، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کے بل گھومتا ہوا نکل گیا. ہام یہیمو کا معنی گھومنا، آوارہ پھرنا. آدمی ٹینشن کے اندر آ کر آوارہ پھرتا ہے، یا اسی طرح کسی کے عشق میں مبتلا ہو کر آوارہ پھرتا ہے اور ایک پاگل جیسے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہام یہیم و ہیمن، گھومنا. اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کے بل گھومتا ہوا نکل گیا، یعنی جدھر اس کا رخ ہوا ادھر چلا گیا. مستغیثا الی ربہ،
مدد چاہتے ہوئے اپنے رب کے سامنے، لیکشف عنہ ما نزل به، تاکہ وہ اس سے دور کر دے۔ کشف یکشف کا معنی کھولنا بھی آتا ہے، اور یہاں اس کا ترجمہ کریں گے ہٹا دینا، دور کر دینا، تاکہ وہ دور کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ دور کر دے عنہ اس سے۔ کیا دور کر دے؟ ما نزل به، وہ مصیبت جو کہ اس پر اتری، یعنی جس مصیبت کے اندر وہ مبتلا ہوا اس کو دور کر دے۔ نزل ینزل، نزولاً کا معنی اترنا، یہ مصیبت اترے اس وقت یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، جیسے تیرے اوپر جو مصیبت اتری وہی میرے اوپر بھی اتری، یعنی جس مصیبت کا تجھے سامنا ہوا اسی مصیبت کا مجھے بھی سامنا ہوا۔ تو آپ عربی کے اندر یہ نارمل جملہ کہیں گے نزل بی ما نزل بکا، نزل بی ما نزل بکا، یعنی جو مصیبت تجھے لاحق ہوئی اس مصیبت سے مجھے بھی واسطہ پڑا۔ تو آپ یہ نارمل جملہ بولیں گے عربی کے اندر نزل بی ما نزل بکا، تاکہ وہ دور کر دے اس سے وہ مصیبت جو کہ اس کو لاحق ہوئی، جو کہ اس پر اتری۔ فرآ شجرتن فقصدها، بس اس نے ایک درخت کو دیکھا تو اس کا ارادہ کیا، یعنی اس درخت کے پاس جانے کا ارادہ کیا، یعنی وہاں پر گیا۔ بس اس نے ایک درخت دیکھا، بس اس نے اس کا ارادہ کیا، یعنی وہاں پر گیا۔ فأخذه النوم عندها فنام، بس نیند نے اس کو پکڑ لیا، یعنی اسے نیند آ گئی اس کے پاس، یعنی درخت کے پاس اسے نیند آ گئی، فنام، بس وہ سو گیا۔ فرآ فی منامہ قائلا یقول یا مسکین الی کم تقطع اعضاؤک، تو اس نے اس کے خواب میں کسی کہنے والے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اے بیچارے، الی کم تقطع اعضاؤک، کب تک، کہاں تک تو تیرے اعضا کو کاٹا جائے گا، کتنی بار تیرے اعضا کو کاٹا جائے گا۔ الی کم تقطع اعضاؤک، تیرے اعضا کو کتنی مرتبہ تک کاٹا جائے گا۔ امدی الی خصمک الذی ظلمتہ فاطلب منہ ان یسامحک، تو جا تیرے دشمن کے پاس، خصم کا معنی حریف، دشمن، تو تیرے خصم کے پاس جا، تیرے دشمن کے پاس جا، الذی ظلمتہ، جس پر تو نے ظلم کیا، فاطلب منہ ان یسامحک، تو اس سے درخواست کر یہ کہ وہ تجھ سے درگزر کرے، تجھے معاف کر دے، اس کے پاس جا اور اس کے پاس جا کر معافی مانگ کہ وہ تجھے معاف کر دے، یعنی شکاری کے پاس جا اور ان سے معافی مانگ جس پر تو نے ظلم کیا ہے۔ فانتبہ من النوم، پس وہ نیند سے بیدار ہو گیا، وفکر فی امرہ، اور اس کے معاملے کے بارے میں اس نے سوچا، فعلم ان الذی اصابہ، پس اس نے جان لیا کہ وہ مصیبت جو اس کو پہنچی ہے، کہ وہ جو اس کو پہنچا، اصابہ کا معنی یہاں پر کریں گے پہنچنا، لاحق ہونا، بس اس نے جان لیا کہ وہ مصیبت جو کہ اس کو پہنچی، من جہت الصیاد، وہ شکار کی طرف سے ہے، فدخل المدینۃ وسأل عن الصیاد، پس وہ شہر میں داخل ہوا اور شکاری کے بارے میں پوچھا، وَأَتَى إِلَيْهِ، اور وہ اس کے پاس آیا، وَوَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَتَمَرَّغُ عَلَى رِجْلَيْهِ، اور وہ اس کے سامنے گر گیا، یتمرغ علی رجلیہ، اس کے دونوں پاؤں پر پلٹیاں کھاتے ہوئے، تمرغ یتمرغ تمرغن، اس کا ایک معنی ہوتا ہے پلٹیاں کھانا، مٹی میں لوٹ لگانا یا پلٹیاں کھانا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے پیچ و تاب کھانا، درد کی وجہ سے تڑپنا، یہ بھی ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ تمرغ یا تمرغو کا ایک ترجمہ درد کی وجہ سے تڑپنا، پیچ و تاب کھانا،
تو آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کے پاؤں کے اوپر پیچ و تاب کھاتے ہوئے، درد کی وجہ سے تڑپتے ہوئے، جو بھی کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وَطَلَبَ مِنْهُ أَن يُسَامِحَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِّن مَّالِهِ، اور اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کو معاف کر دے یا اس سے درگزر کرے، اور اس نے اس کو اس کے مال میں سے کچھ دیا۔ وَتَابَ مِن فِعْلِهِ، اور اس نے اس کے کام سے توبہ کی۔ فَرَضِيَ عَنْهُ الصَّيَّادُ وَعَفَا عَنْهُ، پس شکاری اس سے راضی ہو گیا اور اس نے اس سے درگزر کیا۔ فَسَكَنَ فِي الْحَالِ أَلَمُهُ، بس اسی وقت، فی الحال یعنی اسی وقت اس کا درد پرسکون ہو گیا۔ سکن کا معنی پرسکون ہو جانا، ہلکا ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اس کا درد پرسکون ہوگا، نہیں اس کے درد کے اندر تخفیف آ گئی، اس کا درد ہلکا ہو گیا، جو سخت درد ہوتا تھا وہ درد ختم ہو گیا۔ وانتہت فی التو محنتہ، اور فوراً اس کی مصیبت ختم ہو گئی۔ محنتن کا معنی یا مصیبت، اس کی جو مصیبت تھی وہ مصیبت ختم ہو گئی۔ اب آئیے اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ الدروس المستفادۃ، یعنی وہ سبق اسباق جو حاصل ہوتے ہیں یعنی اس حکایت سے۔ نمبر 1، ان المسلم یحرص علی ان یخرج لطلب الرزق لاولادہ، کہ مسلمان لالچ کرتا ہے اس بات پر کہ وہ رزق کی طلب کے لیے نکلے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے رزق کی طلب کے لیے نکلے۔ یہ مسلمان اس بات کی لالچ کرتا ہے، کیوں؟ لأنہ مسئول عنہم، اس لیے کہ وہ ان کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔ وَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ عَلَى كُلِّ لُقْمَةٍ يَأْكُلُهَا أَوْلَادُهُ، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دے گا ہر اس لقمے کے اوپر جس کو اس کی اولاد کھائے گی۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ ان المسلم یجب علیہ الا یظلم احدا مہما کان قویا، لأن اللہ سوف ینتقم من کل ظالم عاجلا او آجلا، کہ مسلمان اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے چاہے کتنا ہی وہ طاقتور ہو۔ مسلمان اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، مہما کان قویا، کتنا ہی وہ طاقتور ہو۔ مہما کان قویا کا معنی کتنا ہی طاقتور ہو۔ دوسری مثال میں مہما کی دوں، مہما عشت و جمعت من المال، مہما عشت و جمعت من المال فإنک میت، یعنی تو کتنا ہی زندہ رہے، کتنا ہی جیے اور مال جمع کر لے، بالآخر تجھے ایک دن مرنا ہے۔ مہما عشت و جمعت من المال فإنک میت، مہما کان قویا، کتنا ہی وہ طاقتور ہو، لأن اللہ سوف ینتقم من کل ظالم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ہر ظالم سے بدلہ لے گا، عاجلاً او آجلاً، جلد یا بدیر۔ عاجلاً کا معنی جلدی لے لے اور آجلاً یا دیر سے لے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالمین کو ڈھیل دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ اپنی ظلم کے اندر حد سے بھر جاتا ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو ڈھیل دیتا ہے، کرنے دیتا ہے، لیکن بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی سخت پکڑ کرتا ہے۔ تو ظالمین کو ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے، چاہے جلدی ملے چاہے دیر سے ملے۔ تو اس کو کہہ رہا ہے عاجلاً او آجلاً، جلد یا بدیر۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان اللہ یستجیب دعاء المظلوم علی الظالم، کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف، مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف اللہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر اللہ کے رسول نے بھیجا تھا تو جو ہدایت دی تھی ان میں ایک ہدایت یہ دی تھی اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ معاذ بن جبل کو یہ جملے کہے تھے اللہ کے رسول نے۔ آدمی جب کسی عہدے پر ہوتا ہے، خصوصاً سرکاری عہدہ ہو، سیاست سے لگا ہوا کوئی عہدہ ہو، آدمی ظلم کر بیٹھتا ہے، کوئی گورنر بنا ہوا ہو، کوئی بادشاہ بن گیا ہو تو عموماً ظلم کر بیٹھتا ہے،
تو اللہ کے رسول نے جب گورنر بنا کر بھیجا معاذ بن جبل کو تو تاکید کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ ان اللہ یستجیب دعاء المظلوم علی الظالم، کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا ظالم کے خلاف قبول کر لیتا ہے۔ فقد رأینا کیف انتقم اللہ جل وعلا من هذا الرجل الظالم عندما دعا علیہ الرجل الضعیف المظلوم، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس ظالم آدمی سے انتقام لیا جس وقت اس کمزور مظلوم آدمی نے اس کے خلاف بد دعا کی۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا جاءه من ظلمه لیطلب منه ان یسامحه ویعفو عنه، کہ کوئی مسلمان جب اس کے پاس آئے، کہ کوئی مسلمان جب اس کے پاس آئے وہ آدمی جس نے اس پر ظلم کیا ہے، کہ کوئی مسلمان جب اس کے پاس آئے، ہو کی ضمیر لوٹے گی مسلم کی طرف، کہ مسلمان جب اس کے پاس آئے، کون آئے؟ یہ من ظلمہ فاعل بنے گا جا کا، وہ آدمی جس نے اس پر ظلم کیا، یعنی کوئی ظالم اگر مظلوم کے پاس آئے، کیوں آئے؟ لیطلب منہ، تاکہ وہ اس سے درخواست کرے، ان یسامحہ ویعفو عنہ، کہ وہ اس سے درگزر کرے اور اس کو معاف کر دے، فعلیہ ان یسامحہ ویعفو عنہ، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس سے درگزر کرے اور اس کو معاف کر دے، لیفوز یوم القیامہ بعفو اللہ ومغفرتہ، تاکہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے اللہ کی درگزر کرنے سے اور اس کی مغفرت سے۔ یعنی مان لو کسی آدمی نے تمہارے اوپر ظلم کر دیا اور بعد میں بیچارہ وہ پچھتایا اور آپ کے پاس آ کر آپ سے معافی مانگنے لگا وہ ظالم، تو مظلوم کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے اور اس سے درگزر کر لے۔ اس کو معاف کر دے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے درگزر فرمائیں گے اور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ خیر، تو ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اسی ظلم کے بارے میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لہذا جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اب ظلم کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہے، ظلم کی شکلیں بہت ساری ہوتی ہے، تو کسی بھی شکل میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان ہو اور وہ کسی کافر کے اوپر بھی ظلم کرے گا اور وہ کافر بھی اگر بد دعا دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے اس کافر کا بدلہ لیں گے۔ اس لیے کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ مظلوم کی جو ہوتی ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کسی کا آپ نے پیچھا کیا، کسی کے اوپر ظلم کیا کسی بھی اعتبار سے، وہ اگر خاموش رہا تو تمہارے لیے سب سے زیادہ تباہی کا ذریعہ ہوگا۔ اگر کسی پر آپ ظلم کرے، سامنے والا بدلہ لے لے تو اتنی زیادہ ہلاکت کا سبب نہیں بنتا، لیکن سامنے والا اگر خاموش رہتا ہے تو اس کی یہ خاموشی، اگرچہ دل کے اندر تو اس کی بد دعا نکلے گی، قرآن نکلے گی، تو اس کی یہ بد دعا اور دل کی جو ٹھیس ہے وہی تمہاری زندگی کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے اگر کسی کو آپ ستا رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، وہ بالکل خاموش رہتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ یہ تم سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن مصلحتاً اللہ پر چھوڑ کر خاموش رہتا ہے اور چپ چاپ رہتا ہے، تو سمجھ لینا سب سے زیادہ وبال اس کی وجہ سے تمہارے اوپر آئے گا۔ خدا کری بات سمجھ میں آ جائے اور ظلم سے ہم سب بچے رہیں۔ خیر، یہ حکایت تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 7ویں حکایت۔ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے میں 8ویں حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔